السلام علیکم کلاس. آج دوبارہ میں آپ کے کہنے پہ آپ کا لیکچر رپیٹ کر رہی ہوں. ہم ریویژن دوبارہ کر رہے ہیں. یہ ہم نے پارٹ 2 کا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کورس شروع کیا ہے. تو یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بالکل بیسک ہے. اگر ہم اس کو نہیں غور سے سمجھیں گے تو ہمارے لیے آگے پوری نیوٹریشن یا پوری غذائیت پڑھنا بہت مشکل ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ. یہ چوتھا لیکچر ہے جو اس پہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو دوبارہ الیبوریٹ کیا جا رہا ہے آپ کی ریکویسٹ پہ. آپ اس لیکچر کو غور سے سنو اور جو چیز سمجھ نہیں آتی تو واٹس ایپ گروپ پہ ڈسکس کرو. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ڈیفینیشن سے. جیسے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے غذا کی ڈیفینیشن. غذا سے کیا مراد ہے؟ ہر کھائی پی جانے والی چیز غذا نہیں کہلاتی، بلکہ وہ اشیاء خوردنی جو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرے، اس کو ہم غذا کہتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن سے ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ غذا کیا ہے. غذا وہ نہیں ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں جسے پھر پیٹ بھر رہا ہے. غذا وہ ہے جو ہماری ایسی چیزیں جو ہماری ضروریات زندگی کو، مطلب جسمانی ضروریات کو پورا کرے. وہ غذا نہیں ہے جو آپ نے چپس کھا لیے، باٹلس پی لی، ایسی کوئی چیزیں جو آپ نے، جس کو ہم جنکس کہتے ہیں، وہ غذا میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. وہ خوراک میں ضرور کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن غذا میں نہیں آتی. اگر ڈفرنس آتا ہے خوراک اور غذا میں، تو خوراک وہ ہر چیز، اس میں ہمارے جنک فوڈس بھی آتے ہیں جس میں ہمارے بسکٹس وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن غذا میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرے. اب اس میں جو ورڈ آتا ہے جسمانی ضروریات، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ کی اسکرین پہ پھر آ رہا ہے کہ جسمانی ضروریات کیا ہے. جسمانی ضروریات میں 3 چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہماری جو جسمانی ضروریات میں جو کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے قوت حرارت، انرجی. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی زندگی میں اپنی لائف میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایون کہ ہم پینسل بھی اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، قوت حرارت. جب تک ہماری باڈی میں، لائف میں ہماری انرجی نہیں ہے، ہم اٹھ کے بیٹھ نہیں چل سکتے، ہم چل نہیں سکتے. مطلب وداؤٹ پاور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ انرجی، سب سے پہلا پوائنٹ جسمانی ضروریات کا ہے انرجی، قوت حرارت. ٹھیک ہے، جس میں ہمارے جو ایون قوت حرارت صرف ہمارے چلنے پھرنے اور اس میں نہیں، ایون کہ ہمارے اندر جو باڈی کام کر رہی ہے، جو آرگنس کام کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہے. اور وہ انرجی ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہم خوراک، مطلب غذا. دوسرا آ جاتا ہے نشو و نما. اب نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے جب ہم نے فرسٹ ہومنمس کا لیکچر لیا تھا، پہلا چیپٹر پڑھا تھا، اس میں ہم نے نشو و نما کی بات کی تھی. وہ نشو و نما جو ہمارے سیلز سے بن رہی ہے، مطلب ہماری پوری باڈی جو ہے وہ خلیات کی مجموعہ ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو جو نشو و نما ہے وہ ہمارے خلیات کا بنانا ہے. تو نیوٹریشن میں نشو و نما سے مراد ہے کہ جو ہمارے سیلز بن رہے ہیں. اب وہ جو سیلز جو بنا رہی ہے، ہمیں ایسی غذا جو ہمارے سیلز کو بنائے، ہماری خلیات کو بنائے. ٹھیک ہے، ہمیں بڑا ہونے میں یا ہمارا جسم بننے میں مدد دے. تیسری چیز آتی ہے درست نظام. درست نظام سے مراد ہے کہ ہمارے نظاموں کو برقرار رکھنا، ہمارے سانس لینے کا نظام، ہمارے نظام جس کو کہتے ہیں پیٹ کا نظام، ہمارے دل کا نظام، ہمارے جتنے بھی جسم میں نظام چل رہے ہیں اس کو باقاعدگی سے غذا چلا رہی ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں ہماری پوری نہیں ہوگی تو ہمارا غذا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اب اگر ہم پیچھے ڈیفینیشن لیں تو وہ کلیئر ہے کہ جسمانی ضروریات سے کیا مراد ہے. جب 3 پوائنٹس انٹر کریں گے تو ڈیفینیشن ہماری کچھ چینج ہو جائے گی. آپ کی کتاب پہ لکھا بھی ہوا ہے اس ڈیفینیشن کے بارے میں کہ جس میں آپ کی تینوں چیزیں مینشن ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہماری اب اس کو آسان ورڈز پہ میں نے لکھا ہے باڈی نیڈ سے مراد ہے انرجی، وہ طرح ڈیولپمنٹ، طاقت، باڈی ریگولیٹر جس کا کیا مراد ہے کہ ہمارے درست نظام. جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ اس وقت کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں کرونا وائرس سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی ایسا علاج نہیں آیا. یہ سبجیکٹ، اور میں اکثر آپ کو یہ بات کرتی ہوں کہ اپنی اسٹڈیز کو ریلیٹ کرو اپنی لائف کے ساتھ. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اس چیپٹر کو ریلیٹ کریں کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے ہمارے درست نظام کا، مطلب اس کو ہم لکھ رہے ہیں باڈی ریگولیٹر. ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہے انرجی کی تاکہ ہم اس طاقت سے بچ سکیں. ڈیولپمنٹ تو ہماری ہو ہی رہی ہے، جب تک ڈیولپمنٹ ہماری نہیں ہوگی تو کام صحیح نہیں چلے گا. اچھا، اب ہم نے جو پیچھے بات کی ہے یہ میں آپ کو پیچھے بریفلی بتا رہی ہوں، پڑھ چکے ہیں. پیچھے جو ہم نے 3 باتیں پوائنٹ کی ہیں، اب ہمیں کھانی کیسے ہیں، ملنی کیسے ہیں.
ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں خوراک، ہمیں کون سی غذا انرجی دے رہی ہے، کون سی غذا نشو و نما دے رہی ہے، کون سی غذا ہمارے نظاموں کو درست کر رہے ہیں. بات تو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے. اب ایسی کیا چیز ہمیں مل رہی ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے فوڈ پیرامڈ کا. ٹھیک ہے، اس فوڈ پیرامڈ کو آپ سمجھ لیں، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں. سیریل گروپ جس میں ہمارے اناج، دالیں، گندم، چاول، سب چیزیں جس سے ہمارے، جن کو ہم بنیادی خوراک بھی کہتے ہیں، بنیادی غذا بھی کہتے ہیں، جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ان کو ہم سیریل گروپ میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. مطلب یہ پیرامڈ، یہ انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ یہ مانا جاتا ہے پیرامڈ. پہلے یہ 7 میں تھا، اس کے 7 پورشن سے پھر 5 میں آیا ہے. اب مزید اس کو کمپریس کر کے 3 میں دیا ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ آسان ہو سکے. سیریل گروپ جیسے کہ میں نے بتایا، اناج، دالیں، یہ چیزیں. اگلا آتا ہے میٹ گروپ. میٹ میں نام سے ہے گوشت. گوشت ہمارے، جس میں ہمارے انڈے بھی آ جاتے ہیں، اس میں دودھ بھی آ جاتا ہے. جب گائیں دودھ دیتی ہے اس میں شامل ہے، مرغی سے انڈا ملتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اس طرح ریڈ میٹ، وائٹ میٹ. ریڈ میٹ سے مراد بڑا گوشت بکرے کا، گائے کا. اور وائٹ میٹ سے مراد، وائٹ میٹ سے مراد چکن، فش وغیرہ. تیسرا گروپ ہمارا آ جاتا ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، جس میں آتے ہیں سبزیاں اور پھل. یہ تینوں گروپس ہیں جو ہماری ڈائٹ میں ہوتے ہیں، جن کا ہم کو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم ان سے کھاتے کیا، ہمیں ملتا کیا. یہ ہمیں فوڈ پیرامڈ کلیئر کرے گا. فوڈ پیرامڈ میں 3 چیزیں اس طرح ہے. سب سے بڑا گروپ، سب سے نیچے سیریل گروپ کو رکھا ہے اس لیے کیا کیونکہ یہ سب سے بڑا گروپ ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے میٹ گروپ. میٹ گروپ جو ہے وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے. مطلب سیریل گروپ وہ غذا ہے، ڈائٹ ہے جو ہمیں ایزیلی یونیورسل ہے، جو ہمیں مل رہا ہے. سیریل گروپ ہمیں ایزیلی مل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو آتا ہے میٹ گروپ، وہ ہمیں اور یہ مطلب یہ وہ ہیں جو ہمارے نشو و نما میں، چیزوں میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو ہے وہ ہمارے آگے کاؤنٹ نہیں ہو رہا. مزید ہم اس کو اب مزید الیبوریٹ کریں گے آپ کے آگے جو آ رہا ہے ٹیبل اسکرین پہ، کہ ہمیں کیا دے رہا ہے، یہ تینوں گروپس ہمیں کیا دے رہے ہیں. اس میں جو ہے سیریل گروپ، جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ کی اسکرین پہ اوپر، قوت حرارت ہمیں جو دے رہا ہے وہ اناج دالیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گوشت، انڈے اور دودھ، مطلب جو ہم نے دوسرا کیا تھا وہ ہماری خلیات کی تعمیر و مرمت کر رہا ہے. مطلب ہمیں جو انرجی مل رہی ہے ہمیں وہ سب سے سیریل گروپ سے مل رہی ہے. گوشت، انڈے جو ہے ہمیں پروٹین سے مل رہے ہیں، مطلب خلیات کی تعمیر و بحالی جو ہو رہی ہے، نشو و نما جو ہماری ہو رہی ہے وہ ہماری دودھ اور انڈوں سے ہو رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا آپریشن ہو گیا تو وہ کھاؤ. طاقت کے لیے ہمیں کہتے ہیں جی چینی لو. چینی کیا اناج دالوں میں آتی ہے. شوگر لو ہو رہی ہے جی چینی لو، جو فوراً ہمیں طاقت دے رہی ہے. تو وہ اوپر پہلا گروپ ہے. دوسرا گروپ ہم نے پروٹین خیر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، خلیات کی تعمیر و بحالی. جو سیکنڈ ہم نے باڈی نیڈ پڑھی تھی اس میں دودھ، گوشت آ جاتا ہے. تیسرا ہمارا آ جاتا ہے تمام سبزیاں اور پھل. اس میں ہمارے آ جاتے ہیں جسمانی نشو و نما نظاموں کو. مطلب اس وقت کووڈ-19 کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں سبزیاں، سلاد، جو ہماری باڈی کے نظاموں کو بیڑا غرق کر رہا ہے، کو بگاڑ رہا ہے. اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، ہمیں سبزیاں اور پھل کھانے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کو ہماری باڈی میں جب تک امیونٹی، جس کو کہتے ہیں نا قوت مدافعت، جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی اس وقت ہم اس بیماری سے نہیں لڑتے. اور قوت مدافعت، میں طاقت کی بات نہیں کر رہی، میں قوت مدافعت، جس بیماری سے لڑنے کی طاقت، وہ ہمیں کون دے رہا ہے؟ تیسرا گروپ. تمام سبزیاں اور پھل. محافظ، آپ نے اس کے سامنے پڑھا ہوگا محافظ. اس کو مزید ہم الیبوریٹ کریں گے. غذا کی اقسام بھی یہی ہیں. اگر غذا کی اقسام پہ آتا ہے اس میں بھی یہ تینوں چیزیں، قوت بخش غذائیں، نشو و نما غذائیں، یا ہم اگلے ٹاپک پہ خیر پڑھیں گے. اس کے بعد غذا کے فائدے بھی یہی ہیں، غذا کی نیڈز بھی یہی ہیں. مطلب آپ کا پہلا چیپٹر ٹوٹل اس پہ ہی الیبوریٹ ہو رہا ہے. پورا چیپٹر گھوم ہی اس پہ رہا ہے. مطلب آپ نے اگر اس کی بیسک سمجھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ کو کلیئر ہے. کیونکہ آگے جتنے بھی چیپٹر نیوٹریشن کے ہیں وہ اسی کو الیبوریٹ کیا گیا. اس کو ہی ایک ایک پوائنٹ کو علیحدہ علیحدہ پورا چیپٹر میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اگر یہ بیسک انڈرسٹینڈ نہیں کی تو آپ چیپٹرس کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. تو میرے خیال میں آج کافی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور ڈسکس کریں.